السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول میں ہم پچھلے درس میں الدرس الرابع پڑھ رہے تھے، چوتھا درس، چوتھا لیسن، چوتھا سبق. تو اس درس میں ہم نے حرف الجر اور جس اسم پر حرف الجر ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ پڑھ لیا ہے، جس کو ہم جار اور مجرور بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد با میں ہم نے مزید اس میں ضمیر پڑھی، تو ہوا الضمیر ہے مذکر کے لیے اور ہی الضمیر ہے مؤنث کے لیے. تو یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الممنوع من الصرف پڑھا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آمنتو، یہاں پہ تنوین نہیں ہے. تو کچھ ایسے گروپس ہیں، ایسے اسماء ہیں جن کو تنوین دینا ممنوع ہوتا ہے، جن کو الممنوع من الصرف کہتے ہیں، یا غیر منصرف، غیر منصرف کہا جاتا ہے ان کو. تو آمنہ عورت کا نام ہے، تو یہ پہلا گروپ ہے جو عورتوں کے نام ہوں، اس میں علم مؤنث ہو تو وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے. اس کے بعد ہم تمارین کی طرف آئیں. کہتا ہے تمارین، ایکسرسائزز. تمرین نمبر 1، اجب عن الاسئلة الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دو. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو آپ درس کے مطابق وہ دیکھیں گے کہ کتاب کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الکتاب علی المکتب. این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو آپ جواب دو گے ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. اس کے بعد نمبر 3، این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو آپ کہو گے ہیا، کیونکہ الساعۃ مؤنث ہے، اس کے آخر پہ یہ گول تا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کے آخر پہ یہ تا ہو، جس کو التا المربوطہ کہا جاتا ہے، التا المربوطہ، جس کے آخر پہ یہ تا ہو وہ ممنوع من الصرف، وہ مؤنث ہوتا ہے. جس کے آخر پہ یہ تا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے. تو الساعۃ، گھڑی، یہ مؤنث ہے عربی میں. تو کہتا ہے این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو ہم جواب دیں گے ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے، جیسے کہ درس میں واضح ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ درس میں ہے ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے. این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، تو آمنہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر استعمال کیا ہم نے ہی. ٹھیک ہے، ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے، یا ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. آمنۃ فی الغرفۃ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ تو ہم کہیں گے لا، نہیں، ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے. ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں فی المطبخ، خا پر میں نے کسرہ دے دی، زیر دے دی، کسرہ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر فی داخل ہوا ہے، اور فی حرف الجر ہے. جب یہ اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور بناتا ہے، اس کو جر دیتا ہے، مجرور بنا دیتا ہے، اور مجرور کی علامت ہوتی ہے کسرہ. تو ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے، کچن میں ہے؟ جواب دیتا ہے لا، نہیں، ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے. اس کے بعد من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ من، کون ہے فی الغرفۃ، کمرے میں؟ تو درس کے مطابق ہم جواب دیں گے محمد فی الغرفۃ،
تو یہاں پر ہم ضمیر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے، تو ہم ہوا فی الغرفت نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے باضابطہ محمد فی الغرفت، محمد کمرے میں. ومن فی الحمام، اور باتھ روم میں کون ہے؟ ہم جواب دیں گے یاسر فی الحمام، یاسر باتھ روم میں ہے. ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے؟ ماذا، یہ اسم الاستفہام ہے، یہ اسم الاستفہام ہے، تو اس سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ماں ہے ویسے ماذا بھی، تو اس کا معنی ہے کیا، وٹ. ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے؟ ہم کہیں گے الکتاب علی المکتب، کتاب ٹیبل پر ہے. ماذا علی السریر، بیڈ پر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر، گھڑی بیڈ پر ہے. اور اس کے بعد تمرین نمبر 2 کہتا ہے اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. اقرأ پڑھو، و اور اکتب لکھو. مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو ضبط کے ساتھ، یعنی کلمات کا جو آخر ہے، یعنی یہ المدرسہ ہے، یہ کلمہ ہے، اس کا آخری حرف ہے تا، گول تا، پا مربوطہ، اس کا آخری حرف ہے. تو کہتا ہے اسی کو ضبط کے ساتھ پڑھو، یعنی ضبط سے یہاں پر، ضبط سے مراد یہاں پر حرکت ہے، حرکت کے ساتھ پڑھو. کیا وہاں پر آپ المدرسۃ پڑھو گے، مدرسۃ، مدرستی، مدرستن، المدرستن، المدرسۃ، کیا پڑھو گے آپ؟ ضبط کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے المدرسۃ ایک ہی پیش، کیوں؟ کیونکہ الف لام داخل ہوا ہے. المدرسۃ سکون، یہ معرفہ ہے. اس کے بعد فی المدرسۃ، یہاں پر تا پر کسرہ زیر، کیوں؟ کیونکہ اس میں فی داخل ہوا ہے. فی المدرسۃ اسکول میں. فی البیت، یہاں پر بھی فی داخل ہوا ہے، تا پر، آخر کی تا پر کسرہ آئے گی. فی البیت گھر میں. اسی طرح فی المدرسۃ کسرہ کے ساتھ، فی البیت کسرہ کے ساتھ. البیت، تو یہاں پر آپ دیکھیں البیت، تو یہاں پر پیش کے ساتھ البیت. اور اس کے بعد الغرفۃ، یہاں پر بھی ایک ہی پیش کیونکہ الف لام داخل ہوا ہے. الحمام فی المطبخ، یہاں پر خا پر کسرہ زیر، فی المطبخ کچن میں. المکتب ٹیبل، علی المکتب، علی بھی حرف جر ہے اس لیے یہاں پر کسرہ، علی المکتب ٹیبل پر. علی الکرسی، یا پر بھی کسرہ کیونکہ علی داخل ہوا ہے، یہ بھی حرف جر ہے. علی الکرسی کرسی پر. السریر چارپائی. علی الکتاب با پر کسرہ کتاب پر. فی المسجد مسجد پر بھی کسرہ، دال پر بھی آخر پہ کسرہ کیونکہ فی داخل ہوا ہے. فی المسجد مسجد میں. اس کے بعد کہتا ہے اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. اب اس کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پڑھنا آئے گا کہ اچھے سے پڑھنا آئے گا کہ نہیں. تو آپ نے پچھلے درس میں مبتدا اور خبر بھی پڑھا ہے، اور اس کے بعد جار مجرور بھی پڑھا ہے. تو اب دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے جملہ پڑھا تھا جو صرف 2 کلمہ کا تھا، القلم مکسور. لیکن اب ہم یہاں پر جملہ 3 کلمہ کا پڑھیں گے جو 3 کلمہ سے بنا ہوگا. ٹھیک ہے. الطالب طالب علم، فی الجامعۃ یونیورسٹی میں ہے. الرجل آدمی، فی المسجد مسجد میں ہے. تو جب ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہ الطالب سے شروع ہوا، تو الطالب مبتدا ہے. جب میں کہوں گا الطالب
ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے، معرفہ ہے. تو جو سننے والا ہے جو وہ مجھے کہے گا کہ اگر آپ نے اب طالبو کہا تو آپ کو اب طالبو کے بارے میں کیا کہنا ہے. تو ہم نے وہ اس سے پہلے پڑھا ہے کہ جب کسی اسم کے بارے میں ہمیں کچھ کہنا ہو تو اس اسم کو مبتدا کہتے ہیں، سبجیکٹ. اور جو کچھ ہم اس کے بارے میں پھر کہیں اس کو خبر کہتے ہیں، یعنی پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے. تو اب طالب، مجھے طالب علم کے بارے میں کہنا ہے تو یہ مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ان کی علامت ہوتی ہے پیش، ضمہ. اس لیے میں نے اس کو آخر پہ پیش دیا. اب طالب، اب طالبہ یا اب طالبی نہیں کہا، میں نے کہا اب طالب، طالب علم. تو میں کہتا ہوں اس کے بارے میں فی الجامعۃ، یونیورسٹی میں ہے. تو فی الجامعۃ حرف جر اور اسم مجرور ہے، یا ہم اس کو کہیں گے جار اور مجرور ہے. تو یہ جار اور مجرور ملا کے خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہیں گے جار اور مجرور ملا کے خبر ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، جس طرح مبتدا مرفوع ہوتا ہے خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر فی الجامعۃ تو جار اور مجرور ہے، جار نے اپنا کام کیا، حرف جر نے اپنا کام کیا، اس نے الجامعۃ، الجامعہ کو مجرور بنایا، آخر پہ اس نے اس کو کسرہ دے دی، اس نے اپنا کام کیا ہے. تو جو خبر مرفوع ہوتی ہے تو مرفوع کا پیش پھر کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے یہاں پر وہ دکھائی نہیں دے گا، یہاں پر وہ دکھائی نہیں دے گا کیونکہ یہ شبہ جملہ کی صورت میں ہے. یہاں پر خبر شبہ جملہ کی صورت میں ہو. تو آپ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی خبر جملہ کی صورت میں ہو، چاہے جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، یا خبر شبہ الجملہ کی صورت میں ہو جیسے کہ یہاں پر ہے، تو ہم اس وقت یہ کہتے ہیں، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو ہم یہ کہیں گے فی الجامعۃ خبر ہے اور فی محل رفع ہے، رفع کی جگہ پہ ہے، اس نے رفع کی جگہ لے لی ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ خبر مرفوع ہوتا ہے تو اس نے مرفوع کی جگہ لے لی ہے. تو چاہے آپ کو مرفوع کی جگہ لے لی ہے، چاہے آپ کو رفع کی جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے. این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، تو یہاں پر تاجر کے بدلے ضمیر استعمال کی، ہوا فی الدکان، وہ دکان میں ہے. القلم علی المکتب، قلم ٹیبل پر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی العراق، فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. تو زینب یہاں پر مؤنث ہے اسی لیے ضمیر استعمال کی، ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. این الورق، پیج کہاں ہے؟ پیج کہاں ہے؟ ورق کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے. الفصل کلاس روم. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ ٹوائلٹ میں ہے. المرحاض ٹوائلٹ، ٹھیک ہے، لیٹرین جس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں نمبر 9، الشمس سورج، والقمر اور چاند، فی السماء آسمان میں ہے. السماء آسمان. من فی الفصل، کلاس روم میں کون ہے؟ طيب، اس کے بعد کہتا ہے محمد خالد حامد یاسر عمار سعید علی عباس. تو یہ مذکر نام ہے، مردوں کے نام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس پر غور کریں، اس نے یہ اس لیے دیا ہے یہاں پر کہ آپ اس پر غور کریں کہ آخر پر تنوین ہے کیونکہ الف لام نہیں لگا ہے، کیونکہ یہ نام خود بخود معرفہ ہے، معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ناموں کو، تو یہ خود بخود معرفہ ہے. تو ہر کوئی انسان محمد نہیں ہے، محمد کوئی خاص انسان ہے. ہر کوئی انسان خالد نہیں ہے، خالد کوئی خاص ہے. تو یہ خود بخود معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس پر الف لام داخل نہیں کیا گیا ہے تو آخر پہ تنوین ہے، دو پیش ہے، محمد، خالد. لیکن بائیں جانے سے آپ دیکھیں گے آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ، یہ لڑکیوں کے نام ہیں. تو اس پر بھی تو الف لام داخل نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے آخر پر تنوین نہیں ہے، ایک ہی پیش ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ کہ جو بھی لڑکیوں کے نام ہو
اس میں علم مؤنث چاہے لڑکیوں کے نام ہو چاہے کسی جگہ کا مؤنث نام ہو تو وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، یعنی غیر منصرف ہوتا ہے، اس پر تنوین دینا جائز نہیں ہوتا، تو اس پر ایک ہی پیش آئے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے اقرأ وکتب، پڑھو اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو ضبط کے ساتھ، تو ضبط یعنی ایکوریسی کے ساتھ، جو تو اس سے مراد ہے کہ جو حرکت آخر پہ دینی ہے اس حرکت کو اس کا حرکت کا خیال رکھو کہ وہ کون سی حرکت آپ کو دینی ہے۔ تو کہتا ہے حامدن، تو ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، زینب ایک ہی پیش کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، عورتوں کے نام ہے۔ آمنة عمار سعید فاطمة مریم علی خالد عباس عائشة محمد صفیۃ خدیجۃ۔ اس کے بعد با، کہتا ہے با، تو اس با میں ہمیں مزید دو حرف الجر پڑھنے ہیں۔ تو الف میں ہم نے پہلے دو حرف الجر پڑھے، فی اور علی، فی اور علی، تو اس میں ہم مزید دو حرف الجر پڑھیں گے، وہ ہے من اور الا، من اور الا۔ تو کہتا ہے البیت، البیت معرفہ ہے، کوئی خاص گھر ہے، تو جب اس پر من داخل ہو جائے گا تو یہ بنے گا من البیت، اصل میں تھا من، یہاں پر سکون تھا جس کو جزم کہتے ہیں، سکون، ٹھیک ہے، تو جب اس پر سکون ہوگا اور اس کے بعد الف لام ہوگا تو اس کو تو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو تو ملا کے پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے ملانے کے لیے نون پر یہاں پر زبر یعنی فتحہ دی گئی، فتحہ کہتے ہیں زبر کو، تو فتحہ دی گئی یہاں پر، من البیت، تو بیت جو تھا یہاں پر البیت، تو من کی وجہ سے اس کے آخر پر کسرہ آئی، کیونکہ من حرف الجر ہے اور البیت مجرور بن گیا، اور مجرور کی علامت ہے اس میں کسرہ، یہ زیر آخر پہ، من البیت گھر سے، من کہتے ہیں سے، فرام گھر سے، المسجد مسجد، الى المسجد، تو یہاں پر دوسرا حرف الجر ہے اب الى، تو الى بھی حرف الجر ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو، تک، الى المسجد مسجد تک، تو اس نے بھی اس کے آخر پہ کسرہ دے دی، الى المسجد مسجد تک۔ اس کے بعد مدرس کہتا ہے حوار ہے، کنورسیشن ہے، مدرس کہتا ہے من این انت، من این انت، آپ کہاں سے ہو، آپ کہاں سے ہو، تو اصل میں تھا انت من این، اصل میں اس طرح تھا انت آپ، تو اس کے بارے میں خبر دینی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو انت کے بارے میں، تو کہا من این، تو انت مبتدا ہے جس کو پیچھے کیا گیا ہے، جب مبتدا کو پیچھے کیا جائے اس کو مبتدا مؤخر کہتے ہیں، جب خبر کو آگے لایا جائے اس کو خبر مقدم کہتے ہیں، اس کو خبر مقدم کہتے ہیں، تو یہاں پر انت مبتدا مؤخر ہے اور من این خبر مقدم ہے، لیکن یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ من حرف الجر ہے، یہ اسم پر داخل ہو کے اس کو مجرور بناتا ہے، تو یہاں پر این جو ہے اس پر یہ داخل ہوا، تو من کی وجہ سے این ہونا چاہیے تھا، من کی وجہ سے این ہونا چاہیے تھا، نون پر کسرہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں آپ ایک قاعدہ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ عربی کلمات میں، عربی کلمات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جس کو المعرب کہا جاتا ہے، الف لام میم عین را اور با، المعرب، اور دوسری قسم ان کو المبنی کہا جاتا ہے، الف لام میم با نون اور یا، المبنی، تو المعرب ان کلمات کو کہتے ہیں، المعرب ان کلمات کو کہتے ہیں جو کلمات، جن کلمات کے آخر کو، یا ہم کہیں گے المعرب ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے آخری حرف میں تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی جن کے آخری حرف کی حرکت تبدیل ہو سکتی ہے،
اس کو المعرب کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا البیتو، تو البیتو معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخری حرف تا کی حرکت تبدیل ہو گئی. کیسے؟ جب ہم نے اس پر من داخل کیا، من البیت. تو جس کلمہ کے آخری حرف کی حرکت چینج ہو سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، تو اس کو معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چاہے اس پر حرف جر داخل ہو، چاہے کوئی اور وجہ ہو حرکت چینج ہونے کی، تو اس کو المعرب کہتے ہیں، جس کے آخری حرف کی حرکت چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری قسم جو ہم نے کہا المبنی، وہ ایسے کلمات ہیں، ان کلمات کو المبنی کہا جاتا ہے جن کے آخری حرف کی حرکت کبھی چینج نہیں ہوتی، جن کے آخری حرف کی حرکت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، چینج نہیں ہوتی، چاہے اس پر کچھ بھی داخل ہو جائے، چاہے حرف الجر داخل ہو جائے اور کچھ داخل ہو جائے، اس کے آخری حرف کی حرکت چینج نہیں ہوتی. جیسے کہ آئینہ ہے یہاں پر، تو آئینہ مبنی ہے. آپ یاد رکھیے آئینہ مبنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر من داخل ہوا، لیکن اس کے آخری حرف نون کی حرکت چینج نہیں ہوئی. یہ آئینہ تھا، اس کے من کے داخل ہونے کے بعد بھی آئینہ ہی رہا، نون پر فتح. ٹھیک ہے؟ تو اس کو مبنی کہیں گے. جن کے آخری حرف کی حرکت چینج نہیں ہوتی، ان کلمات کو مبنی کہا جاتا ہے. ان کلمات کو مبنی کہا جاتا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اسم الاستفہام جو ہیں، اسماء الاستفہام، وہ اسماء جن سے سوال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے اسے پہلے دیکھا، ما اسم الاستفہام ہے، کیا. من اسم الاستفہام ہے، کون. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آئینہ، کہاں، ویئر، یہ بھی اسم الاستفہام ہے. تو اسم الاستفہام مبنی ہوتے ہیں، ان میں کبھی چینج نہیں آتی، یعنی ان کے آخری حرف میں کبھی چینج نہیں آتی. اسی طرح بہت ساری گروپس ہیں کلمات کے جن میں کبھی چینج نہیں آتی. اس میں ہم نے سب سے پہلے اسم الاشارہ پڑھا. اسم الاشارہ جو ہم نے پڑھا ہے، ہذا، ہذہ وغیرہ، ہذا یہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم الاشارہ جو ہیں، جن سے اشارہ کیا جاتا ہے، ڈیمونسٹریٹو ناؤنز، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخری حرف کی حرکت کبھی چینج نہیں ہوتی، کبھی چینج نہیں ہوتی. اس لیے آپ یہاں پر دیکھیں گے من نے اس کے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آئینہ مبنی ہے اور یہ چینج نہیں ہوتا، یہ مانتا ہی نہیں ہے چینج ہونا، بہت ضدی ہے یہ. تو کہتے ہیں المدرس من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ محمد جواب دیتا ہے انا. اب یہاں پر دیکھیے ضمیر جو ہم نے پڑھی، ہوا، ہی اور ہی یا شی، تو ایک اور ضمیر ہم پڑھیں گے انا، یعنی آئی، میں. انا الف کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے آخر پہ، لیکن یہ الف سائلنٹ ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا. انا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں پڑھنا ہے انا، نون پر زبر، بس انا، میں آئی، من الیابانی، جاپان سے ہوں. تو من حرف الجر ہے، یابان پہ داخل ہوا، اس نے اس کو آخر پہ زیر دے دی، انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں. اس کے بعد مدرس کہتا ہے ومن این عمار، اور عمار کہاں سے ہے؟ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، من داخل ہوا آئینہ پر، لیکن آئینہ اسم الاستفہام ہے، اور اسم الاستفہام مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوئی چینج نہیں ہوئی، اس پر کوئی چینج نہیں آئی. تو کہتا ہے من این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ تو محمد کہتا ہے ہوا. عمار اب تھرڈ پرسن مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے لیے ہوا ضمیر استعمال ہوئی. ہوا من الصین، من داخل ہوا صین پر، اس نے اس کو آخر پہ زیر دے دی، وہ چائنا سے ہے. مدرس کہتا ہے ومن این حامد، اور حامد کہاں سے ہے؟ محمد کہتا ہے ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے. ٹھیک ہے؟ تو عمار چائنا سے ہے، اور محمد اور حامد ہندوستان سے ہے. تو کہتا ہے این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ محمد کہتا ہے خرج. تو یہاں پر آپ خیال رکھیے کہ خرج جو ہے
وہ فعل ہے. فعل کی 3 قسمیں ہیں. الفعل الماضی پاسٹ ٹینس، یعنی وہ کام جو پاسٹ میں ہو چکا ہو اس کو الفعل الماضی کہتے ہیں. اس کے بعد الفعل المضارع، میم ضاد الف راء اور عین. فعل المضارع، فعل المضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں یا تو حال میں کام ہو رہا ہو، کام ہوتا ہو، یا تو مستقبل میں ہوگا. تو وہ دونوں حال اور مستقبل مضارع میں آتے ہیں، الفعل المضارع. تو الفعل المضارع جو ہے اس میں حال بھی آتا ہے، پریزنٹ ٹینس بھی، اور المستقبل بھی آتا ہے، فیوچر ٹینس بھی. اور اس کے بعد تیسری قسم ہے افعال کی، فعل الامر. فعل الامر جس میں آرڈر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کوئی کام کرنے کا. تو جس وقت حکم دیا جائے گا، جیسے کہ میں کہوں گا لکھو، تو جب میں نے لکھنے کا حکم دیا تو فعل الامر استعمال کرتے وقت وہ کام ہوتا نہیں ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ جو ہے واقع پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے. جب جس کو حکم دیا گیا ہو جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فعل الامر. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ افعال جو ہے آگے الگ الگ ایک ایک کر کے پڑھیں گے. الفعل الماضی بھی پڑھیں گے، الفعل المضارع بھی پڑھیں گے، اور فعل الامر بھی پڑھیں گے. کیسے ان کو بنانا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ خرج فعل الماضی ہے. تو خرج یعنی اس کا مطلب ہے وہ نکلا. وہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا، وہ ایک مرد ہوا، تو وہ ہوا جو ہے اس میں شامل ہے، اس میں داخل ہے، اس کے اندر ہے، موجود ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس کو ہم کہیں گے ضمیر مستتر. وہ ضمیر جو دکھائی نہیں دیتی، جس کو چھپایا گیا ہو، جو چھپی ہوئی ہو، اس کو ضمیر مستتر کہتے، یا جس کو چھپایا گیا ہو ضمیر مستتر کہیں گے. ٹھیک ہے. تو محمد کہتا ہے خرج، وہ نکلا، وہ نکلا. مدرس کہتا ہے این ذهب، اب دوسرا فعل ہے ذهب، کہاں گیا. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ فعل جو ہے نا، فعل ماضی، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. الفعل الماضی یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. یعنی آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے خرجو یا خرجی. آپ کو ہمیشہ کہنا ہے خرجہ جیم پر فتحہ کے ساتھ، آپ کو ہمیشہ کہنا ہے ذهب با پر فتحہ کے ساتھ. تو یہ فعل ماضی مبنی ہے. ٹھیک ہے. این ذهب، کہاں گیا. محمد کہتا ہے ذهب الى المدیر، وہ مدیر تک گیا. وہ گیا، ذهب وہ گیا، الى المدیر، تو مدیر پر الا داخل ہوا تو آپ دیکھیں گے آخر پر کسرہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ الا حرف الجر ہے اور المدیر اسم مجرور ہے، مجرور بن گیا ہے الا کی وجہ سے. ذهب الى المدیر، وہ مدیر تک گیا. المدرس کہتا ہے وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کہاں گیا. آئینہ کہاں، ذہب گیا، علی علی. ٹھیک ہے. تو ایک اور بات آپ یہاں پر یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فعل استعمال ہوتا ہے، چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل امر ہو، جب بھی کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کام کرنے والے کو ڈھونڈنا ہے. اگر فعل ورب استعمال ہوا ہے، کام، کوئی کام استعمال ہوا ہے، تو یہ کام کس نے کیا ہے، تو یہ کام کرنے والا کون ہے، کس نے کیا ہے، وہ آپ کو ضرور ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے کہا خارجہ، وہ نکلا، تو کام کرنے والا وہ ہے، اس میں ضمیر ہوا جو اس میں موجود ہے. اسی طرح آئینہ ذہب، وہ کہاں گیا، تو اس میں بھی کام کرنے والا جو ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے فعل، فعل کے بعد جو آتا ہے، فعل تو ورب ہے، اس کے بعد جو کام کرنے والا ہوتا ہے، یہ ورب کس نے کیا ہے، یہ کام کس نے کیا ہے، اس کو عربی میں فاعل کہتے ہیں. فاعل، فا الف عین اور لام، فاعل یعنی سبجیکٹ. سبجیکٹ ورب، اس کے بعد سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جس پر وہ کام واقع ہو جائے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. جس پر وہ کام واقع ہو جائے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. تو پہلے ورب ہوتا ہے، وی ای آر بی ورب،
ٹھیک ہے، یعنی فعل، اس کے بعد یہ کام کس نے کیا ہے، فاعل ہوتا ہے وہ اس کو فاعل کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ، اور یہ کام کس پر واقع ہوا ہے اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی مفعول بہ، مفعول بہ۔ تو بہرحال یہاں پر نکلنے کا کام علی نے کیا، کہتا ہے وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، تو ذہب فعل ہے اور علی فاعل ہے، اور علی فاعل ہے، یعنی سبجیکٹ ہے، یہ کام علی نے کیا ہے۔ تو آپ سبجیکٹ جو فاعل ہے اس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اور جس پر اسم الجر داخل ہو جائے وہ مجرور ہوتا ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے آخر پہ میں نے کہا علی، آخر پہ دو پیش دیے ہم نے، زبر نہیں دی یا زیر نہیں دی، فتحہ یا کسرہ نہیں دی، بلکہ آخر پہ فتحہ ضمہ دی ہم نے، ٹھیک ہے۔ این ذهب علی، اور علی کہاں گیا، اور علی فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع کی علامت ہے ضمہ۔ محمد کہتا ہے ذهب الى المرحاض، وہ گیا الى المرحاض، ٹوائلٹ تک، المرحاض یعنی یہ ٹوائلٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تمارین ایکسرسائز اجب عن الاسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دو۔ من این انت، آپ کہاں سے ہو، تو آپ کو کہنا ہے من این انت، آپ کہاں سے ہو، آپ جواب دو گے انا، میں، انا ضمیر ہے، میں، آئی، انا من کشمیر، میں کشمیر سے ہوں۔ انت من الفلپین، کیا آپ فلپائن سے ہو، لا، نہیں، انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ من من الصین، چائنا سے کون ہے، عمار من الصین، جو ہم نے درس میں پڑھا، عمار من الصین، عمار چائنا سے ہے۔ من این حامد، حامد کہاں سے ہے، اب جواب دو یہ حامد من الہند، حامد ہندوستان سے ہے۔ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا، ذهب الى المدیر، وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا۔ اذهب علی الى المدیر، کیا علی ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، ہیڈ ماسٹر تک گیا، ہم کہیں گے جیسے کہ درس میں ہے لا، نہیں، ذهب الى المرحاض، وہ ٹوائلٹ تک گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے تمرین نمبر 2، اقرأ، وقت پڑھو اور لکھو، مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کو ضبط کے ساتھ۔ الغرفۃ، یہاں پر پیش دیں گے، من الغرفۃ، من کی وجہ سے یہاں پر کسرہ دیں گے، زیر دیں گے، کمرہ سے، من الحمام، باتھ روم سے، المرحاض، ٹوائلٹ، الى المرحاض، ٹوائلٹ تک، الیابان، الفلپین، من الہند، یہاں پر کسرہ دیں گے، ہند سے، الى الصین، چائنا تک، یہاں پر بھی کسرہ دیں گے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ کہتا ہے من این فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے، جواب دیتا ہے ہی، فاطمہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر استعمال کی ہی من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ خرج المدرس، مدرس نکلا، استاد نکلا، تو خرج فعل ماضی ہے، اور نکلنے کا کام استاد نے کیا تو اس کو کہیں گے یہ فاعل ہے، خرج فعل ہے، اور المدرس فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، مرفوع کی علامت ہے سین پہ پیش ضمہ۔ خرج المدرس، مدرس نکلا، من الفصل، کلاس روم سے، وذهب، اور گیا، یعنی کون گیا، تو ہوا اس میں موجود ہے، ہوا وہ کس کی طرف جاتا ہے، مدرس کی طرف لوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ وذهب، اور وہ گیا، الى المدیر، مدیر تک، ہیڈ ماسٹر تک۔ ذهب التاجر، تاجر گیا، ذهب فعل ہے، التاجر فاعل ہے۔ ذهب التاجر، تاجر گیا، بزنس مین گیا، الى الدکان، دکان تک۔ خرج حامد، حامد نکلا، من الغرفت، کلاس روم سے، وذهب، اور گیا، الى الحمام، باتھ روم تک۔ من خرج من الفصل، من خرج، کون نکلا، من الفصل، کلاس روم سے۔ کہتا ہے نمبر 6، خرج الطالب، طالب علم نکلا، خرج فعل، الطالب فاعل، طالب علم نکلا، من المدرسة، سکول سے، وذهب، اور گیا، الى السوق، بازار تک۔ خدیجۃ من الصین، خدیجہ چائنا سے ہے، وخالد، یہاں پر ایک ہی پیش، ممنوع من الصرف، اور یہاں پر دو پیش کیونکہ یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، وخالد من الیابان، اور خالد جاپان سے ہے۔
نمبر 4، تمرین نمبر 4 کہتا ہے ضع رکھو، ضع رکھو، پٹ فی الفراغ خالی جگہ میں، فی ما یلی اس میں جو آئے گا، حرف جر مناسبا مناسب حرف جر. تو مناسب حرف جر من الی فی علی، ان میں سے آپ کو ان فراغ میں خالی جگہوں میں یہ حرف الجر رکھنے ہیں. تو کہتا ہے الکتاب، ہاں تو کیا آئے گا، الکتاب علی المکتب، کتاب ٹیبل پر ہے. اب طالب، ہاں فی الفصل، طالب علم کلاس روم میں ہے. ذهب حامد، حامد گیا، کہاں تک گیا، الی الجامعۃ، یونیورسٹی تک. خرج المدیر، مدیر نکلا، تو کہاں سے نکلا، من المدرسۃ، اسکول سے. ٹھیک ہے. ذهب محمد، محمد گیا، من الصین، چائنا سے، الی الیابان، جاپان تک. اس کے بعد الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات جو اس درس میں آپ نے پڑھے ہیں، جو پچھلے 3 درسوں میں نہیں تھے. تو یہ نئے اتنے کلمات آپ نے اس درس میں سیکھے ہیں. المدرسۃ، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفۃ، الجامعۃ، السوق، الیابان، الصین، الہند، الفلپین، المدیر، ذهب، خرج. تو ان کے معنی ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں. تو وہ آخر پہ کہتا ہے فی علی من الی، فی میں، علی پر، من سے، الی تک. من حروف الجر، یہ حروف الجر میں سے ہے. یعنی حروف الجر صرف یہ 4 نہیں ہیں، حروف الجر صرف یہ 4 نہیں ہیں، بلکہ حروف الجر بہت سارے ہیں. تو ان بہت سارے حروف الجر میں سے ہم نے یہ 4 حروف الجر اس درس میں پڑھے ہیں. تو اس کے بعد درس خامس اگلے درس میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.